ناظرین، اب ہم تجزیہ کر لیتے ہیں اس تمام معاملے کا۔ نصرت جاوید ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج سڑکوں پر یہ بھی گھومتے رہے، ایک جگہ پہ پھنس بھی گئے، اگر نہیں بھی پھنستے تو ان کے پاس تجربہ بہت ہے، یہ اس کو ریکال کر کے ہمیں بتا پائیں گے کہ یہ آج کے ماحول کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ابصار عالم بھی آج سارا دن گراؤنڈ کے اوپر موجود رہے، آپ کو ان کی وضاحت سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف کیموفلاج نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ٹیئر گیس سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ابصار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسٹیٹ اپ کہ کراؤڈ جو ہے وہ جہاں پر میں نے ابھی دیکھا تو لیڈر لیس لگ رہا تھا، مطلب یہ کہ ارد گرد ہوتا نا کوئی سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر، فورتھ ٹیئر جو کہے جی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کدھر جائیں، وہ بھی نہیں تھا۔ آپ کا کیا اسسمنٹ ہے؟ ہاں، آپ کی بات آدھی ٹھیک ہے، ٹیئر لیس کراؤڈ تھا، لیکن جس کی کمانڈ میں ہے نا وہ ایک ہی لیئر ہے، وہ ہے عمران خان اور بشرا بی بی، اور انہوں نے کراؤڈ کو اپنے قابو میں رکھا ہے۔ آج کراؤڈ نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کیا ہے، جب وہ نکل کے کہیں جانا چاہ رہے تھے اور ان کو بوتل بھی ماری گئی اور کراؤڈ نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، تو یہ اور جتنے غصے سے وہ جو باتیں کی، اور پھر بشرا بی بی نے جو ان کو کہا کہ آپ آگے لگیں اور لیڈ کریں اس جلوس کو، ڈی چوک چلنا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے جو ہمارے ہاں لوگ ہیں عقل مند کہ بشرا بی بی اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں۔ ٹھیک، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو سکتا ہے کھیل رہے ہوں، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی کے اختیار میں آ گیا اور عمران خان پیچھے چلے گئے، ان کے اختیار میں کچھ میں نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے یہ طے کیا ہوگا کہ سنجانی کا میں میسج بھیجوں بھی تو آپ نے کہنا ہے مجھے تو خان صاحب نے ڈی چوک جانے کا کہا ہے، خان صاحب ان کے ساتھ بھی وہ رانا صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ سنجانی کا میسج جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کیا عمران خان نے خود۔ نصرت، سو بشرا جو ہے بیسیکلی ڈیکوائے ہے؟ سر، کوئی میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ بالکل ایک وشفل تھنکنگ ہمارے ہاں چل رہی ہے کہ یہ، اور خاص طور پر دیکھیے اس کو سپریڈ کون کر رہا ہے، بیرسٹر صاحب، کہ جی عمران صاحب تو راضی ہو گئے تھے سنجانی کے لیے، بشرا بی بی نہیں مانی، تو آپ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ راوی کون ہے۔ بہت پرانا اسپن ڈاکٹر، مطلب بہت ہی پیٹریوٹک اسپن ڈاکٹر ہیں، ان کی تو خاندانی ہسٹری ہے خدای خدمتگار کے خلاف، وہ ثوابی شوابی یہ وہ، اب کہاں جانا، بہت زیادہ تاریخ میں نہ جائیے، وہی نہ رشتے کران والی مائیاں مانگوں گی، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ who is spreading this? This is just not possible. You and I, we know a bit of Imran Khan. He is male chauvinist, period, like it or not. اور یہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جس دن ویڈیو آئی نا، آپ یقین مانیں کہ مجھے کم از کم 10 ڈیووٹڈ فنیٹک سپورٹر آف عمران خان اینڈ آل لیڈیز، میں کہا جی دیکھو بی بی نمبر بات ہے، وہ میں کہ وہ بی بی کو کیا پتا کہ کیا اسکرپٹ لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا۔ سو ایک تو سب سے پہلے جو ہم نے تجزیہ ڈائریکشن جو ہے جو بھی آ رہی ہے، سب سے پہلے اگر ہم نے تجزیہ کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہے، میری لوگوں سے درخواست ہوگی کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں گڈ کاپ بیڈ کاپ، دے آر ایک، ٹھیک، ہاں ایک ہو کے گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے نا، لیکن ایک فکرہ میں آپ کی اجازت نہ بھی دیں گے، اختلاف کرنا میرا حق ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے کہا کہ بشرا بی بی کو نہیں پتا کہ کیا اسکرپٹ بنانا ہے کیا نہیں بنانا، اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کی خان صاحب کی زندگی، سیاست اور ان کا طریقہ کار دیکھیں، حکومت میں بھی حکومت کے باہر بھی، اس میں ہمیں بشرا بی بی کا ان پہ انفلوئنس بہت زیادہ اور بہت گہرا لگ رہا ہے، اور جس کا اظہار جمائمہ گولڈ سمتھ نے کیا اپنے ٹویٹ میں، ایک بار بعد میں ڈیلیٹ کر دیا جو بھی ہے، لیکن انہوں نے کیا تو ہے نا۔ اور کس کی بات کریں؟ جس کے اندر جادوگرنی والا انہوں نے کیا؟ بالکل وہی والا، تو نے کیسا جادو کیا، تو وہ دیکھیں جو بھی آپ باتیں کرتے رہیں، انفلوئنس ان کا ہے۔ اور ایک شخص آج میں کچھ لوگوں سے ملا، وہ بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اپنی پیرنٹس والی سائڈ سے بھی، اور جو ان کا پرانا سسرال ہے مانیکا فیملی، ان میں کوئی اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی آج تک تاریخ میں بھی اٹھا کے دیکھنے تو ہوا نہیں ہے۔ تو یہ بشرا بی بی اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے ہو گئی ہیں، یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انفلوئنس ان کا خاصا بہت ہے۔ ہم بشرا کا سیاسی یا سائیکو انالیسس نہیں کرنا چاہتے، ہم واپس آنا چاہتے ہیں کراؤڈ کے بیہیویئر کے اوپر۔ اب ظاہر ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت جو ہمارے رپورٹر نے ہمیں بتایا، ہمیں ان کو دھکیل کے واپس بھجوا دیا گیا ہے، ڈی چوک سے نکال کے ان کو خیبر پلازا میں بھجوا دیا گیا ہے 2 کلومیٹر دور، اور اس سے 5 کلومیٹر پیچھے مزید وہ کنٹینر ہے جہاں پر ان کی قیادت موجود ہے، اور کچھ آپریشن کی بھی خبریں ہمیں مل رہی ہیں۔
سو میں آپ کی تجربے کے پیش نظر یہ جاننا چاہوں گا کہ جب لوگ ایسے آ کے گھس آتے ہیں ایریا میں, 245 لگا ہوا ہے, آرمی بھی ڈپلائڈ ہے, فرنٹ لائن پہ نہیں ہے, لیکن رینجرز آر ان کمانڈ, اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, این ایکسپیکٹیشن از کہ اب نیگوشیشنز کے انکار کے بعد آپ نے کچھ کرنا ہے, تو یہ پلے آؤٹ کیسے کرے گا؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ یہ ابھی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے 2 منسٹرز کی, اس کے بعد دے ہیو ٹو, کیونکہ ابھی جو لوگ تنگ آئے ہوئے نا, کیونکہ دیکھیں جی میچ اسٹینڈرڈ جب ہوا تو لوگ کو یعنی مارکیٹوں میں لوگ ایک دوسرے سے فرض کرنے کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اس مقام سے یہاں جانا ہے اور پھر جانا ہے, تو وہاں لوگ مل جاتے ہیں کہ ادھر جا کے یہ کر کے جی یوں آپ جا سکتے ہیں. لطیفہ یہ ہے کہ مجھے ایک فلسطینی بیچارہ کہہ رہا تھا جی میں آپ کو دفتر پہنچا دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں یار آئی ایم اولڈ ریزیڈنٹ آف اسلام آباد. نہیں وہ حقیقی فلسطینی, آنیسٹلی حقیقی بیچارہ, اور مجھے اس میں بہت یعنی رحم اور بہت یعنی پیار آیا. میں نے کہا یار دیکھو, چونکہ ان لوگوں کی یہ دیکھی والی بات ہے, اسلام آباد کا ریزیڈنٹ جو ہے جی وہ اس وقت بہت تنگ ہے, اور چونکہ اس کو آپ نے یقین دلا دیا تھا کہ جی یہ ریڈ لائن ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. Now it's the prestige of the government. ٹھیک, So they have to do something. 245 prestige of the state as well, کیونکہ اب تو ظاہر ہے میکسیمم پاور تو ہو گئی نا, ہو گئی, لیکن ہونی نہیں چاہیے تھی. بہت پورلی ہینڈل کیا حکومت نے, اور پولیس رینجرز دونوں ناکام انہوں نے خود کروائے, اور فوج کو لانا پڑا, اور اس آرڈر کے ساتھ لانا پڑا کہ وہ گولی مار سکتے ہیں. یہ جب محسن نقوی نے کل کہا وزیر داخلہ نے کہ 5 منٹ میں پتہ نہیں گولیاں ماریں گے تو یہ خالی ہو جائے گا, یہ اس طرح کی بات کرنا ایک وزیر داخلہ کے لیے نیوکلیر اسٹیٹ کے, آپ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ وار آف نروز ہار گئے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں اس سے بہت بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا. دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے, کتنے دنوں تک ہوتا ہے, یہ اللہ کرے اس میں خون خرابہ نہ ہو, لیکن حکومت کے پاس بہت سارے آپشن نہیں ہیں, بہت سارا ٹائم بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے تھن آؤٹ کرنا ہے کراؤڈ کو, تو ان کے پاس آج کی رات اور کل کا دن ہے. اس کے بعد جیسے جیسے ویکینڈ قریب آتا جائے گا, کراؤڈ دیکھیے گا بڑھے گا, اور ٹھنڈ ہے, رات کو لوگ کم ہوں گے, دن کو ویدر بہت پلیزنٹ ہے. میں ٹیمپریچر دیکھ رہا ہوں, ڈکلائننگ ٹیمپریچرز ہیں, 11 سے 9, 9 سے 8 اور 8 سے 7, اینڈ اٹ کین بی ریلی کولڈ. ذرا اس میں کورٹ کا بھی ذکر ہمیں کرنا چاہیے نصرت. کورٹ کی طرف سے واضح انداز سے 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے, چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میرا فیصلہ تھا, اس کو میں ری انفورس کرتا ہوں کہ انتظامیہ کو قانون کے خلاف دھرنا, ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم, اٹ واز اے ڈائریکشن, اٹ واز ناٹ اے سجیشن. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ٹاکس ان کے ساتھ کریں. ٹاکس کا تو ہمیں پتہ چل گیا کیا ہوا, تو اب کورٹ آلسو ہیز ٹو کم ان ٹو پلے کہ نہیں؟ دے شوڈ جی, کیونکہ انہوں نے دیکھیے صرف یہ تو نہیں کہ خالی اس مجمع کو الیگل قرار دیا تھا, انہوں نے حکومت پہ بھی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وائل یو آر ہینڈلنگ ود دس یو مسٹ انشور کہ روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی بڑا سخت بیان آیا, تو کورٹ اینڈ بار, کورٹ اینڈ بار دے آلسو ہیو ٹو. دیکھیے جی اب یہ معاملہ جو ہے اٹ از مور آف اے ریزیڈنٹس. اب ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, آپ یعنی آپ دونوں چونکہ میرے سے مقابلے میں جوان ہیں, ادھر گیس پھنسی ہوئی, جی جی بالکل, اور آپ کی دیواروں سے بالکل یہ آ رہی ہے بالکل کر. مسئلہ یہ ہے جی کہ اب یہاں سے آپ دیکھیں نا کتنے گھر اور گھرانے جو ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں. ہاسپٹل ساتھ ہیں آپ کے, اور یہ یہاں سے لے کے پمس تک ہے. میں جو آپ سے بتا رہا ہوں کہ میں چونکہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹس میں اسٹینڈرڈ, پھر ظاہر ہے رپورٹر کا ہوتا ہے رک جانا. لطیفہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ اب اکتائے ہوئے سوالات کر رہے ہیں, ان میں سے کافی لوگوں نے فیملی سمیت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو, اور یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کوئی پسند کرے یا نہ کرے, ہمارے ہاں اسلام آباد کے اندر یہ بات جو ہے یہ وائڈ سپریڈ ہے کہ جی چنگی سے 26 سے جو آئے ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی وہ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ از خود آگے ہیں, از خود آگے ہیں, اور یہ کنسیڈرنگ کہ یہ وار گیمنگ, یہ کانسپریسی تھیوری جو ہے یہ بہت سیل کرتی ہے. لیکن یونیورسل ابصار یہ کانسپریسی تھیوری نہیں بھی ہو سکتی, کیونکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ وار گیمنگ ہو چکی ہے. یہ پہلا ٹورنامنٹ تو نہیں کھیلی نا اسلام آباد کی انتظامیہ, آپ کو رستوں کا بھی پتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے, ہمیں پتہ نہیں چلا. درجنوں دھرنے بھگتا چکے ہیں, ایسے ہی دھرنے بھگتا چکے ہیں. لیکن میں اسلام آباد سے بات کو باہر لے جانا چاہتا ہوں. صرف اسلام آباد ہی بند نہیں ہے, آپ کے موٹر ویز بھی بند ہیں. اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی توقع یہ ہے کہ آپ بندش رکھیں گے تو پیٹرول ختم ہو جائے گا, اشیاء خوردنوشی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ابھی مجھے کسی نے بھیجا کہ جو ٹماٹر ہیں اسلام آباد کے اندر وہ 360 روپے کلو مل رہے ہیں اس وقت, 360 روپے کلو. یو کین اونلی امیجن کہ 2 دن اور
तो सप्लाई चेन्स आर डिसरप्टेड, तो आपको फिर हाईवेज तो मोटरवेज खोलनी पड़ेंगी ना? देखिए खोलनी तो पड़ेंगी और उसी में क्राउड आएगा फिर। और ये तो पंजाब से नहीं आया अभी तक क्योंकि मोटरवेज बंद है, हाईवेज बंद है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके पास टाइम कम है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत ने किया क्या, हुकूमत ने अपने लिए दो घड़े खोदे। एक तो ये कि सारी सड़कें बंद कर दी, लोगों को मुश्किलात में डाला, ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को, और इसलिए कि हम आने नहीं देंगे। वो आ भी गए, आपने लोगों को तकलीफ भी दे दी, जनरल पब्लिक को, तो आप दोनों जगह नाकाम हुए। आपने कहा कानून, शुरू में बात आपने की कि कानून और अदालत क्या करेगी। देखिए ये सब बातें हैं, इंतज़ामी मामलात और कानून, इंतज़ामी मामलात में हुकूमत फेल हो गई, कानूनी मामलात में हुकूमत पिछले 2.5 साल से फेल हो रही है, जब से आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं इमरान खान के खिलाफ। उसके बाद से इमरान ऊपर जा रहा, आप नीचे जा रहे हैं, जितने मर्जी 9 मई हुआ, फलाना हुआ, क्या कर लिया आपने? मैंने सिर्फ इस फैसले की क्या हो जाएगा? मेरा मतलब ये सियासी हैंडलिंग करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल करनी पड़ेगी, वो नहीं कर सकते। मैं इस ज़ाविये से कह रहा हूँ क्योंकि अदालतों की तरफ से जो अहकाम जाते हैं उनके हमने सियासी असरात भी देखे हैं। अगर आप पीटीआई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये धरना कोई और जमात कर रही होती और उनकी क़यादत मौजूद होती तो कोर्ट की तरफ से इसका फॉलो अप होना था, लेकिन काफी दिन हो गए मुझे इसका कोई फॉलो अप नजर नहीं आया। 21 नवंबर को आया था और आज 26 तारीख जो है वो खत्म होने को है। देखिए जी, आप खाली यही रिपरकशंस नहीं, मेरी आज जो है खैबर पख्तूनख्वा में बाकी लोगों से बात हुई, ये ना समझिएगा कि लोग सिर्फ यानी कुर्रम की बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये मंजूर पश्तीन के लोग कह रहे हैं कि जी हमारा तो पुरअमन धरना था और हमारे साथ क्या किया और करके हमारे साथ हमें फोर्स किया। और उसके बाद ये कि वो बाकायदा वहाँ पे ये कह रहे हैं, जाहिर है कि जी पूरा खैबर पख्तूनख्वा तो इनके साथ नहीं है। सो ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं और ये इस गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस के ही नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल पूरा मतलब मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं कि लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर एनी A class leader of PMLN who had visited खैबर पख्तूनख्वा और पीपल्स पार्टी, तो वो महसूस कर रहे हैं कि यार हम अबैंडन्ड हैं। तो इसके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत आगे जा सकते हैं। और एक बात सिर्फ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो ये बता रहे हैं बात बिल्कुल दोस्त, आई एम सॉरी, इनकी बात को मैं ऐड उसमें करना चाहता हूँ कि मेरी अपनी मौजूदगी में 8 से 10 लोग जो हैं वो अपने मुख्तलिफ दोस्तों को ये कह चुके हैं, मुल्तान से और लाहौर से, कि जी अब हम भी आ रहे हैं। जब देखा ना कि डी चौक पहुंच गए तो अब आप जो है वो काफी, तो ही इज़ वेरी राइट कि विंडो जो है ना टू टेक एक्शन वो अब बहुत छोटी है। अच्छा, एक नुक्ता टुवर्ड्स द वेरी एंड, 2-3 मिनट रह गए हैं और ये अहम नुक्ता है मेरे ख्याल में। 9 मई के बाद जिस तरीके से भी उन केसेस को हैंडल किया गया, वो एक लंबी बहस उसके अंदर हम जा सकते हैं, तो हमने बहुत उसके तनकीदी जायजे भी पेश किए हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस्टेब्लिश होती हुई नजर आई 9 मई के बाद वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़क को दोबारा से गर्म नहीं कर सकती। इनफैक्ट जब अली मीन गंडापुर यहाँ से भागते हुए 12-14 ज़िलों को जितने भी उन्होंने टच किए वापस पेशावर में पहुँचे तो ये इमेज रीइंफोर्स हुआ कि भाई ये आपके पास का रोग नहीं। आज भले वो 10 बंदे थे या 12 बंदे थे या 14 बंदे थे, जब वो डी चौक के कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर डंडे मार रहे थे, तो ये जो इमेज गया है कि भाई हमारे पास ताकत है, हमने जो कहते हैं हम कर सकते हैं। जी इमेज बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये खान साहब ने पिछले कुछ अरसे में ये बात इस्टेब्लिश बार बार की है कि अब खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे थे ना, वो कुरम एजेंसी वाला खुदा न खासा वाक़या पंजाब में होता, सिंध में होता, और सिंध या पंजाब का वज़ीर आला यही काम कर रहा होता है जो आज अली मीन गंडापुर कर रहे हैं। आप सोचें इस मुल्क में तूफ़ान क्या आया हुआ होना था, इस पर क्यों नहीं आया? इसलिए कि खान साहब की जो स्ट्रेटजी है ना पॉलिटिकल, ये बात उनके मुखालिफिन को समझनी चाहिए। पॉलिटिकल और मीडिया हैंडलिंग स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब है। आप देखें पूरी दुनिया में उन्होंने मुजाहरा करवा दिया, जेल में बैठे, पूरी दुनिया में लॉबिंग हो रही है, पूरी दुनिया में पैसा इकट्ठा हो रहा है, और जिस तरीके से ये वाला उन्होंने धरना उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, जिस खामोशी से और जिस सुकून से, और 6 दिन से पूरे मुल्क को बंद किया हुआ है, 15 दिन से वो मीडिया पे छाए हुए हैं, और अभी वो आके जो उन्होंने कहा वो कर दिया। ठीक, तो किधर गई हुकूमत, क्या इनके पल्ले रह गया? अच्छा, मैं इस वजह से मैं देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था कि आपने कहा कि हर तरफ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो आज के दिन भी इतने मुश्किल हालात में भी उनको चंदा जमा करना भूला नहीं। तो पीटीआई का ऑफिशियल ट्वीट है, उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ी ज़रूरत है, आप बराए मेहरबानी फलां जगह के ऊपर हमें पैसे दें।
क्विकली 40 सेकंड्स में वही सब जो मर्जी के 1 मिनट 10 सेकंड में जो मर्जी कह लें, आखिर में उन्होंने कहना हमारा मैंडेट क्यों चोरी किया था। ये जुडिशरी की बात कर लें, किसी इदारे की बात कर लें, नॉन सिविलियन सिविलियन जो भी हो, मीडिया हो, सब के पास आर्गुमेंट ये है जो कोई और नहीं देता था सिवाय पीटीआई के, जो दे नहीं सका। ये आपको 15 सेकंड कहा गया, 3 सेकंड में कहा, 25 सेकंड में बताइए क्या। ये कह रहा हूं कि बेहतरीन स्ट्रेटजी जो इमरान खान और बीबी बुशरा ने बनाई है, दे वांट कि यहाँ से अली अमीन गंडापुर कम से कम अरेस्ट हो, अगर ज़ख्मी ना हो तो, ताकि ये बताया जाए कि फिर पख्तूनख्वा का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, दिस इज द स्ट्रेटजी। दे वांट अली अमीन टू बी अरेस्टेड, और फिर ये कहें कि देखिए जी जो फॉर्म 45 के साथ भी इलेक्ट हुआ था उस वजीर आला कर, ये कहाँ से ये जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, विच दे आर नॉट, ये इनके इमेजिनेशन में नहीं आ रहा गवर्नमेंट के। इसीलिए तो वो बीबी कह रही है आगे बात, शी इज भट्टू, प्लीज ट्राई टू प्लीज ट्राई। एक वोट के साथ चीफ मिनिस्टर बनने वाले। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।